29 شعبان کو جہاں جگہ پہ ہم پڑے ہوتے ہیں پورا مہینہ یہ کہ ریہرسل ہوتی ہے، اتنی نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں صدقات و خیرات کرتے ہیں. پورا مہینہ گزرنے کے بعد جب یکم شوال آتی ہے تو وہاں ہی پڑے ہوتے ہیں جہاں 29 شعبان کو ہم پڑے تھے، اسی جگہ ہم پڑے. کوئی ہمارے اندر چینجنگ نہیں آتی. کیوں نہیں چینجنگ آتی؟ اس لیے جو میں نے نوٹ کیا، شاید آپ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، حرام کا پہلو ہمارے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے. مال حرام ہم سب شامل ہیں. آج کے اس فطرے کے دور کے اندر جو ہمارے عقل حلال کھا رہے ہیں، اللہ اعلیٰ کھا رہے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے. وقت میں سب مولوی، پیر، فقیر، مقتدی سب رگڑے ہوئے. کدھر سے ہماری دعائیں قبول ہوں؟ اس لیے چینجنگ نہیں آ رہی ہمارے اندر. ایک حرام کا لقمہ کھانے سے 40 دن بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے لباس ہی اوپر تن پہ پہنا ہو، پورا وہ جوڑا 3,000 کا حرام کا پہنا ہوا ہو، میں نے واسکٹ کی اوپر لگائی ہو، یہ بھی میں نے حرام کی پہنی ہوئی ہو، میں نے امامہ شریف سر پہ رکھا ہو، حرام کا پہنا ہوا ہو، پاؤں میں جوتی لگائی ہے، وہ بھی کب چکی ہو، وہ بھی میں نے لگائی ہوئی ہے. پھر اسے ہم نے نام دے دیے نا، رشوت کو ہم نے نام دے دیے، کمیشن کا نام دے دیا، سود کو منافع کا نام دے دیا. یہ سارے یہ معاملات ہیں سارے. بس خدمت کا نام دے دیا، منافع کا نام دے دیا. ایسے یہ رچ بس گئی ہمارے اندر. یہ چیزیں ہمارے اندر اتنی رچ بس گئی ہیں کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہمارے. اور انہیں زندہ کرنے کے لیے ہم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے. یہ دل جب مردہ ہو جائے تو کیسے زندہ ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہر چیز کا ضم اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ضم کو اتارا جاتا ہے. وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دل کا ضم اتارنے کے لیے لا الہ کا الا اللہ کیا. ہم کتنا بد کرتے ہیں گرام میں، کتنا ذکر کرتے ہیں. یہ نماز کے بعد ایک مسئلہ آ گیا ہے. نماز کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نہ یہ کوئی فرض واجب یہ کوئی نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ یہ کوئی سنت ہے. ایک اچھا مقام عمل ہے، اچھا مقام ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کلمے سے بھی بھاگتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے بھی بھاگتے ہیں. یہاں ایک اور وضاحت میں کرتا چلوں. ایک بندے نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ جو نماز کے بعد آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں تو اگر اسے حقوق العباد کے پیرائی کے اندر دیکھا جائے، ہم تو فوراً اسے فتوے کے پیرائی میں دیکھتے ہیں نا. اب میں نے بات کی تھی نا، فوراً جمعہ کے بعد بھی اس میں بھی بحث ہوگی. تقریباً ہم سب بھی مفتی ہیں کہ آگے پیچھے 2-4 جمعے پہلے میں نے ایک بات کی تو میرے تک وہ بات ہوگی کہ آپ صاحب بھی یہ تو کوئی دوسرے مذہب کے لڑتے ہیں، یہ میلاد اور 11ویں کے حوالے سے کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے کبھی کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کی. 11ویں مستحب عمل ہے، میلاد ایک مستحب، نماز فرض عمل ہے نا. میں یہی کہتا ہوں کہ نماز پڑھا کریں، نماز فرض عمل ہے. نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، پورا سال ہم نماز نہیں پڑھتے، اور سال کے بعد ہم کہیں جی میلاد کی میں بناتا کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی. 10 دیں گے 11ویں کی دے کر ہم کہیں گے کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی. نہیں، یہ کوئی غلط بات ہے. نماز کے لیے کہنا کوئی غلط بات ہے؟ ہم بات کو غلط سائڈ پہ لے جاتے ہیں. کلمہ پڑھنا ایک مستحب عمل ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے. اگر اس نیت کے ساتھ آپ نہیں پڑھتے کہ پیچھے آدھی صف وہ پیچھے کھڑی ہے، وہ جو رہ گئے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، اس نیت کے ساتھ آپ دل میں پڑھتے ہیں بھائی یہ لیٹ ہو گئے، یہ ڈسٹرب ہوں گے کہ نماز میں خلل آئے گا. اور مجھے نہیں پتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. میں اگر کسی جماعت میں لیٹ ہو جاؤں نا کوئی رکعت میں تو اونچا پڑھ میں تو بھول جاتا ہوں. سارے بندہ توجہ ہی دور ہو جاتی ہے، پھر بندہ نماز بھول جاتا ہے.
تو آپ اس نیت کے ساتھ آپ دل میں پڑھ لیتے ہیں بس ٹھیک ہے جی یہ بھول جائیں گے، بس یہ آپ پیچھے نماز پڑھیں تو حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے اللہ آپ کو تھوڑا دیر عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہر چیز کو نیگیٹو نہ لے کر جایا کرے، مثبت بھی سوچا کرے، اللہ ہمیں مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مستحبات ہیں، مستحبات ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، کوشش کیا کریں سارے حضور کی بارگاہ میں ہفتے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کیے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ حضور کے دور میں ایسے کھڑے ہو کر وہاں سلام جمعہ کے بعد نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، تو ہم بڑے بھی نہیں کرتے، کرے نا محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کریں۔ لیکن جو چلے جاتے ہیں ان پہ فضول فتویٰ بھی نہ جان دیا کریں کہ وہ بھائی چلا گیا جی وہ نہیں پڑھتا، وہ پتہ نہیں کون ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے ہم ادھر دو وہ اردو کے شعر پڑھتے ہیں، وہ جاتے جاتے گھر تک 100 بار حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ فضول کی جو یہ نا وہ جیب میں رکھا کریں، ہر بندے میں ویسے نہ فتویٰ جان دیا کریں۔ تو دل کے معاملات ہیں، یہ نیت ہے، یہ اللہ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ میں نے آگے بھی ایک بار ایک حدیث بیان کیا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک کافر کو قتل کر دیا، قتل کرنے لگے تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا تو آپ نے پھر اسے قتل کر دیا۔ تو یہ جب شکایت حضور کی بارگاہ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ تو نے مسلمان کو مار دیا؟ یا رسول اللہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا، یا رسول اللہ اس نے ڈر کر پڑھا تھا۔ میں نے اس کا دل چیر کر دیکھا، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر پڑھ رہا تھا یا صحیح پڑھ رہا تھا۔ اس لیے یہ معاملات، یہ جو نیت کے معاملات ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اللہ ہمیں اپنی جو ہماری نیتوں کے اندر فطور ہیں، اللہ ہمیں اپنی نیتوں سے فطور ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اپنی کتابیں کھینچی جا رہی ہیں، میں نے آیت پڑھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ یہ گزشتہ جو رات گزری یہ لیلۃ القدر بھی ہے اور یہ جو 7 راتیں آ رہی اور اسی رات کے اندر قرآن پاک کا نزول بھی ہوا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی بھی کتاب ہے نا، یہ کتاب ایک مصنف نے تصنیف کی، کوئی بھی کتاب ہے تعلیم کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، تو اس کا جو یہ شروع کے اندر آپ دیکھیں گا، آپ پڑھیں گے تو اسے عرصے ناشر کہتے ہیں یا دیباچہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات لکھی ہوتی ہے، وہ پوری تحریر ہوتی ہے کہ میں نے بڑی توجہ کی ہے، محنت کی ہے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں نے اسے لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن بشری تقاضے ساتھ ہیں۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو آپ قارئین حضرات سے گزارش ہے کہ اس نمبر پہ، یہ میرا نیچے نمبر لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے تاکہ نیکسٹ آنے والے ایڈیشن کے اندر اس غلطی کی تصحیح کر دی جائے۔ ہر کتاب کے اندر یہ اصول ہے۔ دنیا کے اندر قرآن مجید فرقان حمید یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے دیباچے کے اندر اور سرے ون کے اندر اللہ پاک نے لکھ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر ہم نے شک و شبہ کی گنجائش چھوڑی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کتاب کے اندر شک کرے گا تو وہ دین اسلام سے فارغ ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا۔ جو قرآن پہ شک کرے گا کہ اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ کافر لوگ کہا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں کہ یہ گھر میں بیٹھ کر گل لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ چیلنج آ گیا قرآن میں، 3 چیلنج آئے۔ ایک چیلنج آ گیا کہ تم کہتے ہو کہ میرا نبی کے گھر میں بیٹھ کر یہ گل لیتا ہے، بنا لیتا ہے، تمہیں بھی ہم کہتے ہیں تم اس کی مثل 10 صورتیں لے کر آؤ، نہیں لے کر آئے۔ پھر ایک آیت کا چیلنج آیا، پھر چیلنج آیا قل فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں اے کافرو، اور تاکہ ہمیں قیامت ہمارا یہ چیلنج قرآن میں موجود رہے گا کہ تم کہتے ہو یہ خود گھڑتا لے آتا ہے، تم اس قرآن کی مثل ایک چھوٹی سورت کی مثل سورت لے آؤ اگر تم کر سکتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم کہتے ہیں کہ تم ایسے ہرگز نہیں کر سکتے۔